الرحمن علم القرآن خلق النجم والشجر رفعنا وقهم الوزن بالقسط ولا تبصر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. آپ کا ادارہ آپ لوگ کے بیچ کتنا محنت کر رہا ہے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز نوجوانوں، میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سال کی طرح امسال بھی عنایت اسلامک کوئز انعامی مقابلہ کا ایک پروگرام رکھا گیا ہے. اس پروگرام کو رکھنے کا مقصد صرف ایک ہے. جس طریقے سے سیاستداں کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف ایک ہے، وہ ایک کیا ہے کہ ملک کی ترقی چاہتا ہوں، مگر اس کے پیچھے ظالمانہ حرکت ہوتی ہے، شاطرانہ حرکت ہوتی ہے، مجرموں والی حرکت ہوتی ہے. کہیں اس سے ہم سینکڑوں میل دور ہٹ کر ہم اس کا ایک پہلو یا نام رکھا ہوں، ایک مشن، ایک بات، ایک اللہ، آخری نبی سرور کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والی لاڈلی امت جو دعوے دار ہے. کہنے کے لیے دنیا میں سب کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، چاہے وہ جین ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، تمام لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. جب ان سے کہا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کی بھی مانتے ہو، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دھوپ اور سورج اور چاند، زمین و آسمان سب ایشور نے بنایا ہے، بھگوان نے بنایا ہے، مگر وہ کنفرم نہیں ہیں. وہ کبھی سورج کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، کبھی چاند کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، کبھی پیڑوں کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں. اسی لیے کسی نے لکھا ہے کہ کوئی کھڑے کو پوچھتا ہے، کوئی پڑے کو پوچھتا ہے. تو ان سب باتوں سے ہٹنے کے لیے عنایت اسلامک کوئز کمپٹیشن رکھا گیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ پیسہ لیا جا رہا ہے. اگر ہم فیس نہ لیں تو آپ کے اندر وہ شوق، وہ بیداری، وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ جس چیز میں آپ کا پیسہ لگتا ہے اس کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس کو رکھتے بھی ہیں. اگر کوئی لالٹین خرید لے، اس میں تیل نہ ڈالے تو روشنی نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو ہم پرچہ بانٹ دیں کہ آئیے نعت پڑھیے، تقریر کیجئے، اور اس میں کچھ آپ کا حصہ ہو ہی نہیں، نہ زیرو سے اوپر ہو نہ زیرو سے اور نیچے ہو، تو آپ کے اندر دلچسپی نہیں ہوگا. اس لیے اسی کو دیکھتے ہوئے اس کی فیس متعین کی گئی کہ میچ میں 1000 اور 2000 دے کر انٹری فیس کرا لیتے ہیں. ہر نوجوان، ہر گاؤں کا حال، ہر شہر کا حال یہی ہے. تو اسی لیے اس میں رکھا گیا عنایت اسلامک کوئز میں 200 روپیہ، تقریر میں 150 روپیہ اور نعت میں 200 روپیہ. تو دیر نہ کیا جائے حسب معمول اور نہ کسی کا انتظار کیا جائے، بلکہ پروگرام کو آگے بڑھاتا جاؤں. اور سب سے پہلے تقریر کا موضوع اٹھایا، کیونکہ تقریر میں وقت لگتا ہے، نعت میں بھی لگتا ہے، مگر تقریر میں کچھ زیادہ وقت لگتا ہے. اس لیے نعت
तीसरे हिस्से में रखा हूँ। पहले में इस्लामिक क्यूज, दूसरे में तकरीर और तीसरे में नात पाक। अब बला ताखीर मैं अब अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच जज बैठे हुए हैं, 50 नंबर का है, 5 है, जिसमें आपको यानी 10, 20, 30, 40, 50 10 नंबर है। 10 नंबर दीजिए या 10 से नीचे दीजिए, 10 के ऊपर जाने के लिए नहीं है। अब ये लोग फैसला करेंगे किसके अंदर जज्बा है, किसके अंदर क्या है, ये लोग पैदा करेंगे। फैसला भी यही करेंगे और इंसाफ भी यही करेंगे। अफसोस मुसलमान मजहब की तालीम दिलाना भूल गए, अफसोस मुसलमान मजहब की तालीम दिलाना भूल गए, बच्चों को पढ़ाया अंग्रेजी कुरान पढ़ाना भूल गए। अब मौजू तकरीर का शुरू होता है। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई अदबन मोहम्मद अबू तालिब भाई जो गेवल बीघा से तशरीफ़ लाए हैं, इनको दावत सुखद देता हूँ कि अपनी बात 6 मिनट में मुकम्मल करें। लिखता हूँ, धर्म जब पूछ ले कोई तो इस्लाम लिखता हूँ। बड़े अदब के साथ मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मेरा उसूल है कि पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अबू तालिब तेरी तौसीफ़ व सना करता है, मेरा हर सांस तेरा शुक्र अदा करता है। मेरे मौला तेरे आगे मेरी झुकती हुई पेशानी से मेरी हर बात का आगाज़ हुआ करता है। सलाम ए आमना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम ए फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौ इंसानी, सलाम ए ज़िल्ल रहमानी, सलाम ए आयत यज़दानी। तेरा नक्शे कदम है ज़िंदगी के लौहे पेशानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गई फजल रब्बानी। आका तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी। दरूद उस पर कि जिसका नाम तस्कीने दिलोजा है, दरूद उस पर कि जिसका नाम तस्कीने दिलोजा है, दरूद उस पर कि जिसके खुल्क की तफसीर कुरान है, दरूद उस पर कि जिसकी जिक्र से सेरी नहीं होती, दरूद उस पर कि तबस्सुम जिसका गुल है मुस्कुराने से, दरूद उस पर कि जिसका फैज़ है सारे ज़माने में। हाज़रीन मजलिस, मेरे जैसा कम इल्म कम फहम तालिब इल्म भला उस अजीम हस्ती के शान के बारे में क्या गुफ्तगू कर सकता है, जिसकी अजमत, जिसकी बड़ाई, जिसकी किबरियाई, जिसकी बुलंदी खुद खालिक कायनात की ज़बान कुदरत से यूं अदा हुई। वरफ़अना लका ज़िक्रक, किसी मकाम पर फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, तो कहीं फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल और या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर खिताब फरमाया। सामीन मुकर्रम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तय्यब जिंदगी के 2 पहलू, ज़ात मुस्तफ़ा और सिफ़ात मुस्तफ़ा। ज़ात मुस्तफ़ा और सिफ़ात मुस्तफ़ा पर हाथ लिखते लिखते साकित हो गए, ज़बानी मिदहत करती करती खामोश हो गई, मुहक्किक तहकीक करते करते मुल्के अदम को रवाना हुए, मुफस्सिर तफसीर करते करते मौत के आगोश में चले गए, मगर ज़ात मुस्तफ़ा और सिफ़ात मुस्तफ़ा का बाप भी मुकम्मल नहीं हुआ। किसी शायर ने कहा कि सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की तौसीफ नहीं कर सकता, आपके चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात आपकी जूती की तारीफ नहीं कर सकता। सामीन मुकर्रम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरी क्या मजाल कि मैं उस अजीम शख्सियत के बारे में लबकुशाई करूं कि जिसके दस्तक की एक उंगली उठती है
تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، اور جس کے اشارے سے درخت زمین کو پھاڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور جس ہستی کی نگاہ اٹھتی ہے تو سوراخا گھوڑے سمیت زمین میں دھس آتا ہے، پھر جب نگاہ رحمت اٹھتی ہے تو گھوڑے سمیت زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین مکرم، جس پیکر نور پر طائف کے بستی میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر زبان مقدس سے دعا تک نہیں نکلی، بلکہ باقول قلندر لاہوری دعا مانگی، الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، بے خبر ہیں بیچارے تو انہیں نور ہدایت دے۔ سامعین مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک تھپڑ مارے بغیر عبداللہ بن عباس سے مفسر قرآن تیار فرمائے، جن کی تفسیر قرآن سے دنیا قیامت تک استفادہ کرتے رہے گی، اور بحیثیت جرنیل ایسی سپہ سالار پیدا فرمائے زمانہ جنہیں خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے۔ سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، اور سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے احکام محمد لکھ دوں، چومنے کو جھک جائے تاج محل جس پتھر پر نام محمد لکھ دوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین مکرم، اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کر تھا تو رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ لوگوں میں سے کسی کے دل پر سخت گزرا تو آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کر رہا ہوں کہ زمین جھومی فلک جھوما عقیدت کا سلام آیا، زمین جھومی فلک جھوما عقیدت کا سلام آیا، زباں پر جب میری احمد مرسل کا نام آیا، نبی آئے تھے سب اپنی اپنی امت کے، مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا، وما علینا الا البلاغ۔